ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ فرشتوں کے نزول کے متعلق سنتے ہیں۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ کچھ اس بارے میں مزید سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ پہلے القول البدیع صفحہ نمبر 113۔ ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا، تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا، میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا، تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا، درود شریف کی کثرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ درود شریف کی کثرت بھی نیک بننے کا نسخہ ہے۔ اے کاش ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں۔ تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد، وہ نیک پرہیزگار ہو یا برا آدمی، وہ فرشتے خود ہی کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوں یا انبیاء و رسل، یا وہ جانور ہوں، ہر جان کو موت آنی ہی آنی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے آئے سنیے۔ طبرانی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے روز جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور مزاج پرسی کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بے چین اور مغموم ہوں۔ اتنے میں ملک الموت علیہ السلام نے حاضری کی اجازت چاہی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ ملک الموت حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی سے اجازت نہ چاہی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں چاہیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پیارے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت کی، وہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں، تو اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لوں، اور اگر نہ چاہیں تو قبض نہ کروں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا آپ واقعی اس پر مامور ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام، تم حکم الہی بجا لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے روح قبض کر لی۔ احمد نے زہد میں اور سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر والے کو ہر دن 5 مرتبہ غور سے دیکھتے ہیں کہ آیا انہیں کسی روح کے قبض کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں۔ ابو الفضل طوسی نے عیون الاخیار میں اور ابن نجار نے تاریخ بغداد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام بندوں کے چہروں کو روزانہ 70 مرتبہ دیکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ ہنستا ہے تو ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، میں اس کی روح قبض کرنے کو آیا ہوں اور یہ ہنس رہا ہے۔ ابو شیخ اور عقیلی اور دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی روحیں تسبیح میں ہیں۔ جی، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی روح بھی قبض ہوتی ہے۔ وہ کس طرح ہوتی ہے، کون کرتا ہے، سنیے۔ پہلے تو ہم نے سنا کہ ان کی روحیں کیا ہوتی ہیں، تسبیح میں ہوتی ہیں۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے، ان کی موت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب ان کا تسبیح و تقدیس کرنا ختم ہو جاتا ہے تو ان کی روحیں قبض ہو جاتی ہیں۔ ان کی موت ملک الموت کے قبضے میں نہیں۔ خطیب نے اپنی سند سے معمر کلابی سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر آیا اور ان سے دریافت کیا کہ آیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ان میں جان ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ جویبر نے اپنی تفسیر میں ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جنات کی، اور ایک شیاطین کی، اور ایک پرندوں، چوپایوں، درندوں اور مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں کی، اور فرشتے خود صاعقہ اولا، پہلی کڑک، پہلی سور میں مر جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، اور ملک الموت علیہ السلام ان کی ارواح قبض کرنے کے بعد خود بھی انتقال کر جائیں گے۔ اور جو خدا کی راہ میں سمندر کا سفر کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ، سنیے، خدا خود ان کی ارواح قبض کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس میں سوار ہوئے اور جہاد کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت سے نوازے۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کی کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 40 سال تک خشکی میں عبادت کی۔ پھر اس نے دعا کی کہ اے اللہ،
مجھے شوق ہے کہ میں تیری عبادت سمندر میں کروں۔ چنانچہ وہ ساحل سمندر پر آیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے بھی کشتی میں بٹھاؤ۔ انہوں نے بٹھا لیا۔ کشتی چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچ گئی۔ یہ درخت پانی میں ایک کنارے پر تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس درخت پر بٹھا دو۔ لوگ اسے بٹھا کر آگے چل دیے۔ اب ایک فرشتہ آسمان پر چڑھا اور حسب معمول کچھ بات کرنا چاہی، لیکن بات نہ کر سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اس درخت والے کے پاس آیا کہ تم میری شفاعت کر دو۔ اس نے دعا کی اور خداوند کریم عز و جل سے درخواست کی، اللہ میری روح قبض کرنے کے لیے اس فرشتے کو مقرر فرمانا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہی فرشتہ آیا اور اس نے کہا، جس طرح تم نے میری سفارش کی تھی اسی طرح میں نے تمہاری سفارش کی ہے۔ اب تم جہاں سے چاہو تمہاری روح قبض کروں۔ چنانچہ اس نے ایک سجدہ کیا، اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور اسی کے ساتھ اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ! عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اے کاش ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ایک اچھے انسان بن کر معاشرے میں ابھریں، سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے بچانے والے مبلغین میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، اللہ ہمیں با کردار بنا دے، اللہ ہمیں نرمی کی دولت سے نواز دے، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لا زوال دولت سے نواز دے۔ تو پھر جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، اللہ نے چاہا تو فرشتے آسمانوں پر دھومیں مچا رہے ہوں گے، واہ مومن صالح بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور فرش پر رونا دھونا مچا ہوا ہو۔ اپنے تو روتے ہی ہیں مگر پڑوسی بھی، دوست احباب بھی، وہ سلام دعا رکھنے والے بھی رو رہے ہوں، کیا بندہ اس دنیا سے چلا گیا، کیا طیب و طاہر بندہ تھا، کتنا اچھا ملتا تھا، بیانات کیا کرتا تھا، نیکی کی دعوتیں عام کیا کرتا تھا، سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر تھا، طیب و طاہر بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہم بھی اس شعر کے مصداق بن جائیں۔ اللہ ہماری قسمت اچھی کر دے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے، فرشتوں کا نزول ہو ہماری روح قبض کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس اس حالت میں آئیں جس حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انبیاء کے پاس بھیجتا ہے۔ نہیں تو خدا کی قسم پیارے اسلامی بھائیوں، فرشتوں کی وہ صورت جو وہ برے لوگوں کے پاس اختیار کر کے آتے ہیں یا کفار کے پاس آتے ہیں، یقین جانیے بہت زبردست ہولناک تکلیف ہے۔ صرف ان کو دیکھنا ہی، ان کی صورت ہی ایسی خطرناک ہوگی۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور مومن ایمان والے ہو کر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ ابن عساکر نے زید بن اسلم سے روایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ میرے باپ نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اپنی وصیت اپنے سرہانے رکھے بغیر 3 راتیں گزار دے۔ تو میں نے قلم دوات منگائی تاکہ وصیت لکھوں۔
مگر میں ان سب چیزوں کو اپنے سرہانے رکھ کر سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص سفید لباس والے جن کے جسم سے خوشبو مہک رہی تھی تشریف لائے۔ میں نے کہا کہ جناب کو میرے گھر میں آنے کی کس نے اجازت دی؟ کہنے لگے کہ گھر والے نے۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا ملک الموت۔ میں یہ سن کر ان سے پہلو تہی کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے اعراض نہ کرو، مجھ سے پہلو تہی نہ کرو، مجھ سے منہ مت موڑو، میں تمہاری روح قبض کرنے کو نہیں آیا۔ میں نے کہا میرے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ قلم دوات لاؤ۔ میں نے انہیں قلم دوات اور کاغذ اٹھا کر دے دیا جو سرہانے رکھ کر سو گیا تھا۔ تو انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اسی سے کاغذ کے دونوں حصے بھر دیے اور کاغذ مجھے دے دیا اور کہا کہ یہ ہے تمہارا نجات نامہ۔ میں گھبرا کر اٹھا اور چراغ منگا کر وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا جو سرہانے رکھا تھا، اس پر یہی تحریر موجود تھی۔ کلبی کہتے ہیں کہ ملک الموت جسم سے روح نکالتے ہیں اور پھر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، نیکوں کی ملائکہ رحمت کو اور بدوں کی یعنی بدوں کی روحوں کو ملائکہ عذاب کو سپرد کر دیتے ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ ملک الموت نیکوں کے پاس کس شکل میں آتے ہیں اور بدوں کے پاس کس شکل میں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب ظاہر ہے کہ فرشتہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو ایک خوبصورت شخص کی صورت میں آئے، خوبصورت نوجوان کی صورت میں آئے، خوشبو سے مہک رہے تھے، خوشبو ان کے جسم سے آ رہی تھی۔ یہ بھی ایک صورت تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ تم بدوں کے پاس کس حالت میں آتے ہو، کافروں کے پاس کس طرح آتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اپنا منہ موڑیے۔ منہ موڑا، پیٹھ پھیری۔ جب دوبارہ دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام کی صورت انتہائی ہولناک، خوفناک اور بھیانک تھی۔ جسم کے بال تیر کی طرح کھڑے ہوئے تھے اور پورے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کفار کو صرف محض تمہاری صورت دیکھنے کو ہی دے دی جائے تو ان کے لیے یہ تکلیف ہی کافی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ایک دن ہوگا بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ عزیزہ یاد کر جس دن عزرائیل آویں گے، نہ جاوے تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کیا موت کی تیاری کریں، موت آنے سے پہلے قبر کو روشن کر لیں، تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو فکر آخرت، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کا ذہن ملے گا، آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، عشق رسول میں ان آنکھوں سے آنسو نکلنا نصیب ہوں گے۔ اللہ نے چاہا تو، اللہ کی رحمت شامل حال رہی
تو اللہ کی عبادت میں ذوق و شوق نصیب ہوگا، نمازی پرہیزگار بننا نصیب ہوگا، خوف خدا سے دل دھڑکے گا، ہجر فراق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جگر جلے گا، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، حقوق العباد پر عمل نصیب ہوگا، والدین کا ادب و احترام، اساتذہ کے حقوق، اولاد کے حقوق، نہ جانے کیا کیا اس دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے نزول سے پہلے، موت کے فرشتوں کے نزول سے پہلے میں موت کی تیاری کر لوں، جلدی جلدی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، تاکہ ہم ابھی سے موت کی تیاری کرنے میں مصروف ہو جائیں، اور جب موت کا وقت آئے تو چہرے پر مسکراہٹ ہو اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ جس دن پیدا ہوئے تھے تو رو رہے تھے، رخصت اس طرح ہو اس دنیا سے کہ چہرے پر مسکراہٹ ہو، کہ کوئی کہہ رہا ہو واہ، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو دنیا سے نہیں گیا، یہ تو بڑی چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس طرح کے اچھے کلمات لوگوں کی زبان پر جاری ہوں اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے ایمان بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہی ہے۔ ایمان کے چھن جانے کا خوف، سلب ایمان کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے۔ بلعم بن باعورہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا بڑا ہی نیک پارسا دوست بندہ تھا، لوح محفوظ پر اس کی نظر پہنچ جاتی تھی، سینکڑوں ان کے طلبہ ان کے سامنے بیٹھ کر اس سے علم حاصل کرتے تھے، مستجاب الدعوات تھا، اس کے باوجود وہ کافر ہو کر اس دنیا سے گیا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، مگر اس بد دعا میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لے سکا، وہ اپنا ہی نام لے گیا، یہاں تک کہ مردود ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا اور کافر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ایمان کی دولت بہت ہی بڑی دولت ہے، بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی مرید ہو جائیے اگر ابھی تک مرید نہیں ہوئے، تاکہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو جائیے، کوئی اس میں فارم نہیں بھرنا پڑتا، کوئی ایسی شرائط نہیں کہ جو شریعت اور قرآن و سنت سے باہر ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض مرتبہ ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ مرید ہو جائیں تو ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی، داڑھی بھی رکھنی پڑے گی، ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا، ہمیں وہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، عرض یہ ہے کہ شیطان کے اس وسوسے کو کاٹتے ہوئے، اس کو دور کرتے ہوئے ذہن بنائیے، آپ مرید ہوں یا نہ ہوں، نماز فرض ہے، پڑھنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری داڑھی شریف سنت ہے، رکھنی ہوگی، کٹوانا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ملے گا۔ سنتوں پر عمل کرنا ہے، کرنا چاہیے۔ مستحبات، نوافل اپنی جگہ موجود ہیں، لہٰذا مرید ہو جائیں گے تو مزید ان اعمال کو بجا لانے کا جذبہ ملے گا۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت ہو جائیں، انشاءاللہ مرنے سے پہلے توبہ بھی نصیب ہوگی کہ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اے کاش ایسا ہو کہ موت کے فرشتوں کا نزول ہو اور ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہ ہو اور ہم توبہ کر چکے ہوں اور توبہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رکھے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے بہت ہی پیارے پیارے سلسلے آپ کو فکر آخرت پیش کرتے ہیں، موت کی فکر دیتے ہیں، مرنے کی تیاری کا ذہن دیتے ہیں۔ مدنی چینل ضرور دیکھیے، اپنے بچوں کو دکھائیے، آپ کے بچے بھی نیک بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا